چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ بندہ غلطی کرے، گناہ کرے، جو کچھ بھی کرے، بندہ اس کو جب یہ فکر ہونا شروع ہو جائے، اس کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میں نے گناہ کی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کے سامنے عاجزی ہو کر اس گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گڑگڑائیں، آنسو بہائیں، روئیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے ایسے بندوں کا۔ جس بندہ، کوئی بھی بندہ ہو دنیا میں، کوئی بھی انسان ہو، جب اسے اس کا گناہ کا احساس ہو جائے، پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، پھر اس گناہ پر شرمندگی محسوس کرے، پھر اس گناہ کو نہ دوبارہ کرنے کا ارادہ کرے، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرے، روئیں، آنسو بہائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جو توبہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توبہ کریں۔ توبہ کی بہت بڑی مرتبہ ہے۔ صحابہ نے توبہ کیا، انبیاء نے توبہ کیا، رسولوں نے توبہ کیا، نبیوں نے توبہ کیا، ہر کسی نے توبہ کیا۔ توبہ کے بغیر زندگی ادھورا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک انسان اپنا لباس پہنتا ہے، اوپر بالکل شرٹ وغیرہ، کوٹ وغیرہ لگا کر، ٹائی وائی لگا کر بالکل فٹنگ ہے، لیکن نیچے پینٹ نہیں پہنا تو ادھورا ہے۔ اس کو خوبصورت ہونے کے لیے دونوں چیز ضروری ہے، پینٹ پہننا بھی ضروری ہے اور شرٹ بھی پہننا ضروری ہے۔ اگر ایک پہنے ایک کو نہ پہنے تو وہ ادھورا ہے۔ اسی طرح زندگی میں توبہ کے بغیر زندگی ادھورا ہے۔ توبہ کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، توبہ کے بغیر زندگی ادھورا ہے۔ ہم لوگ توبہ کو اپنی زندگی میں فٹ کریں، توبہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ایک آدمی جب گناہ کرے، پھر اس گناہ کا احساس ہو اس کے دل میں، چھوڑنے کا، اس گناہ پر شرمندگی محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا شخص کا توبہ قبول کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث کا بات سنانا چاہتا ہوں، وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے امت جو گزر چکے ہیں، ایک ہم امت تھے نبی کے، تو ہم سے پہلے امت جو گزر چکے ہیں، اس امت میں ایک ایسا شخص تھا جو 99 آدمی کا قاتل تھا۔ 99 آدمی کا قاتل تھا۔ ایک دن اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا، اس کے دل میں توبہ کا فکر جاگا، اس کے دل میں احساس ہوا کہ میں بھی توبہ کروں، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس نے ایک سچا عابد راہب کے پاس گیا، دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا۔ اس عالم کے پاس جانے کے بعد اس کو یہ کہا کہ کیا میرا توبہ قبول ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا؟ گناہ کیا ہے؟ اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ میں نے 99 آدمی کا قتل کیا، میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو بڑے عالم تھے، اس نے بالکل دھتکار دیا، نہیں بھائی، 99 آدمی کا قاتل، وہ بھی اللہ سے نہیں ڈرے قتل کرتے ہوئے، اب وہ آئے معافی مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا ہی نہیں، تمہارا معافی نہیں ہے، یہاں سے جاؤ۔ اس نے سوچ لیا جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا ہی نہیں تو تمہیں بچنے کا کوئی حق نہیں دنیا میں۔ اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، پورے کے پورے 100 کر دیا، 100 آدمیوں کا قاتل۔ 99 تھا
لیکن عالم صاحب کو پوچھنے گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہوں کو معاف کرے گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اتنے سارے آدمیوں کا قاتل پھر اب آئے معافی مانگنے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا، وہ پوری دنیا کا قاتل ہے، اور تم تو 99 آدمی کا قاتل ہو، تم کیسے معاف ہو سکتے ہو؟ نہیں معاف کرے گا۔ اس نے کہا جب معافی نہیں ہوگا تو تمہیں بچنے کا کوئی حق نہیں، اس کو بھی قتل کر ڈالا، پورے کے پورے 100 آدمی کر دیا۔ لیکن پتہ چلا پھر اس نے بڑے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پھر اس کو معلوم ہوا، پھر اس نے وہاں جانے کا سوچا، پھر اس عالم سے ملاقات کی اور کہا، اپنا ماجرا سنایا کہ میں نے ایسے ایسے 99 آدمیوں کا قتل کیا، لیکن جب میں نے کسی سے پوچھا، کسی عالم صاحب سے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو قتل کر کے پورے کے پورے 100 آدمیوں کا قتل کیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس عالم صاحب سے پوچھا، اس عالم صاحب نے کہا کہ بالکل ہاں، کیوں نہیں معاف ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بالکل معاف ہو سکتا ہے، کیوں نہیں معاف ہوگا بھائی؟ لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تمہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنی بری بستی کو چھوڑ کر فلاں جگہ پہ تمہیں جو ایک نیک بستی ہے وہاں جا کر تمہیں رہنا ہوگا، وہاں کے آدمی بڑے نیک ہے، بڑے دین دراز ہے، وہاں پہ جا کے تمہیں رہن سہن کرنا ہوگا، وہاں پہ جا کے تمہیں رہنا ہوگا، اسی آدمی کے ساتھ تمہیں بھی دینداری میں شمار ہونا ہوگا، تمہیں دین کو اچھا سے مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور گناہوں کو لے کر شرمندگی محسوس کرنا ہوگا، اور اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن شرط ہے پھر تم کبھی دوبارہ اس بری بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہیں پہ رہ جانا۔ وہ آدمی اسی سوچ کو لے کر جا رہا تھا، کہاں؟ اپنے علاقہ کو چھوڑ کر اس نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، اپنے علاقہ کو چھوڑ کر۔ عالم صاحب نے کہا ہاں معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے تمہیں اپنا علاقہ چھوڑ دینا ہوگا، تمہیں اپنا بری بستی بری علاقہ چھوڑ کر اس نیک بستی میں رہنا ہوگا، اور وہیں پہ رہن سہن کرنا ہوگا، وہیں پہ تمہارا پوری زندگی گزارنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا تو ہم رہنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اپنے بری بستی کو چھوڑ کر پھر اس نیک بستی کی طرف جانا شروع کر دیا، طے کرنا شروع کر دیا۔ اب عجیب و غریب ماجرا ہو گیا بیچ میں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نیک بستی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کا روح قبض کر لیتا ہے، اس شخص کا روح قبض کر لیتا ہے، لیکن دل میں اور نیت میں ارادہ تھا کہ مجھے اللہ معاف کر دے۔ ابھی تک وہ نیک بستی پہنچا ہی نہیں، اس نیک بستی میں وہ داخل ہوا ہی نہیں، بیچ راستے میں اس کا موت ہو جاتا ہے، ملک الموت اس کا روح قبض کر لیتا ہے۔ فوراً جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے دونوں آتے ہیں روح لینے کے لیے۔ اگر نیک انسان کا روح ہوگا تو جنت کے فرشتے لے جاتے ہیں، اگر جہنمی کا روح ہوگا، اگر جو دین پر عمل نہیں کرتے تھے، جو مشرکین ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو دین پر عمل نہیں کرتے، اگر ان شخص کے روح ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، ان کا روح جہنم کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ تو دونوں فرشتہ موجود ہوا کر، جنت کے فرشتہ اور جہنم کے فرشتہ۔ اب دونوں فرشتہ جھگڑنا شروع کر دیا۔ جنت کا فرشتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل میں نیت تھا، اس کا احساس ہوا گناہوں، اس نے گناہ تو ضرور کیا لیکن دل میں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اس ارادے میں وہ جا رہا تھا، تو یہ میرا حقدار ہے، یہ میرا مستحق ہے، میں اسے لے جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اور جہنم کا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی تک اس نے معافی مانگی ہی نہیں، اور اس نے ابھی تک کوئی ایسا اچھا کام کیا بھی نہیں ہے، تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ جہنم جانے کا حقدار ہے، میں اسے لے جاؤں۔ دونوں فرشتہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں، دونوں فرشتہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دی۔ تو پھر
صحیح مسلم میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک فرشتہ کو قاضی بنا کر، ایک آمن بنا کر دنیا میں بھیجا. کھیت ناپنے والا جس کو ہم آمن کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، اس کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو انسان کے شکل میں دنیا میں بھیجا. کیا کرنے کے لیے؟ زمین کو ناپنے کے لیے. وہ فرشتہ آئے اور دونوں فرشتہ کے بیچ میں کھڑے ہو گیا اور کہا کہ دیکھو میں ایک وچار کر رہا ہوں، کیا میرا فیصلہ تم دونوں ماننے کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ دیکھو یہ شخص جہاں سے چل کر آیا، یعنی بوری بستی سے جہاں سے چل کر آیا پیدل، وہاں سے جہاں سے چل کر آیا وہاں سے یہاں تک ناپا جائے، اگر یہ بوری بستی کے قریب ہو جائے، یعنی بوری بستی اگر یہاں سے اگر بوری بستی قریب ہو جائے، ناپنے میں اگر قریبی ہو، معلوم ہو جائے قریبی پڑتا ہے، تو اس کو جہنم کے فرشتے کے حوالے کر دوں گا. لیکن اگر یہاں سے رحمت کی بستی یعنی نیک بستی، یہاں سے جہاں وہ جا رہا تھا یہاں سے پھر اس بستی کو ناپا جائے، اگر نیک بستی اگر قریب ہو جائیں تو اس کو رحمت کے فرشتے کے حوالے کر دوں گا. صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ بھی چاہتا تھا کہ یہ بندہ جنت میں جائے، اللہ بھی چاہتا تھا یہ جنت میں داخل ہو، اللہ بھی چاہتا تھا کہ اس بندے کو میں اپنے رحمت سے نواز دوں، اللہ بھی چاہتا تھا. دیکھو اللہ نے کیا کیا، اصل میں بوری بستی کے قریب تھا وہ شخص، جہاں موت ہوا وہاں سے اگر ناپا جائے وہ شخص بوری بستی یعنی جو بستی چھوڑ کر آ رہے تھے اس بستی سے قریب ہو رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، نیک بستی کے زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ. زمین آپس میں سمٹ گئے، قریب ہوتا گیا. جب ناپا گیا تو نیک بستی کے قریب اس کو پایا، پھر اس شخص کو جنت کے فرشتے کے حوالے کر دیا. یہ تھا اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ میں اسے معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے. جو کل ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آئے گا اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کو پڑھ لیا کہ بچہ یہ بندہ جو ہے میرا، اس کا اصل میں دل میں احساس ہو گیا گناہوں کو لے کر، یہ بالفکر مایوس ہو گیا، میں اس کو معاف کر دوں. جب وہ فرشتہ ناپا، آمین بن کر ناپا زمین کو، اصل میں یہ تھا کہ وہ شخص جہاں اس کا موت ہوا وہاں سے بوری بستی جس بستی کو چھوڑ کر آیا وہ بستی قریب تھا. لیکن جب ناپا گیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بستی کو حکم دیا کہ وہ قریب، زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ. پھر ناپا گیا تو رحمت کی بستی قریب ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت کے فرشتے کے حوالے کر دیا. اللہ بھی چاہتا تھا یہ شخص جنت میں داخل ہو. دیکھو 100 آدمیوں کا قاتل، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو اور ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زانی عورت جو زنا کرتی تھی، زانی عورت زندگی بھر زنا کی، لیکن اس زنا سے، اس زانی سے اس کے پیٹ میں ایک حمل ٹھہرا، اس کے پیٹ میں ایک بچے پیدا ہوئے رحم مادر میں. اس حمل سے وہ پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہ عورت اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ زنا سے ہوا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے ایسا کرم کیا جو بتانے کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ وہ زانی عورت زنا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنا ماجرا بیان کیا کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں جو رحم مادر میں جو بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ زنا سے پیدا ہوا. کہ اللہ کے نبی کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین میرا گناہ کو معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہاں. کیسے؟ کہ جب بچہ یہ تمہارا جنم لے تب آنا. اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ جنم لے اس بچہ کا جب تم جنو اس وقت آنا. وہ زانی عورت جب اپنے بچہ کو جنم دی، پھر اس وقت اپنے بچہ کو سمیت لے کر اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا جب بچہ جنم دے اس کے بعد آنا. اللہ کے نبی میں نے اپنے بچہ کو جنا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا
جب یہ بچہ روٹی یا کچھ اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دے اس وقت آنا۔ پھر وہ عورت گئی، پھر کچھ مدتوں کے بعد پھر آئے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی میرا بچہ اب اپنے ہاتھوں سے روٹی یا کچھ کھانا کھا رہے ہیں، کہ اللہ کے نبی میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، پھر اس عورت کو حکم دیا کہ اس کے کمر میں کپڑے اچھا سے باندھ دیا جائے، پھر اس عورت کو پھر زمین میں یہاں تک اس کو دفنا دیا گیا، یہاں تک کمر سمیت گڈھے میں۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا سب پتھریں اٹھاؤ اور سب مارو۔ تمام صحابہ نے پتھریں اٹھائیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھریں اٹھا کر اس کو مارے، یعنی رجم کر دیا۔ رجم کسے کیا جاتا ہے؟ جو شادی شدہ عورت ہو اور زنا کرے، یا شادی شدہ مرد ہو پھر زنا کرے، اسے رجم کا حکم ہے شریعت میں۔ رجم کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی گڈھا کھود کر اسے کمر سمیت دفنا دیا جائے، اس گڈھے میں اس کو داخل کر دیا جائے، پھر وہاں مٹی ڈالا جائے تاکہ وہ ہل نہ سکے، پھر پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، جب تک سانس نہ چلے جائے اپنے شریر سے، اپنے بدن سے، تب تک چھوڑنا مت، اس وقت تک مارو جب تک مر نہ جائے، اسے رجم کہا جاتا ہے۔ تو اس کو رجم کر دیا، اس عورت کو رجم کر دیا۔ آج ہمارے اندر زنا عام ہو چکا ہے، شادی کرنے کے بعد بھی دوسروں کو دیکھ کر اپنے من میں خواہش ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو نہیں کر پاتے، ہر شخص کے اندر نفس بے قابو ہو گیا ہے۔ جعلنو، جس نے اپنے نفس پر قابو کیا، اللہ کے کل عرش کے سائے ہوں گے اس قیامت کے میدان میں، اس کا بھی جگہ ہوگا عرش کے سائے میں کل قیامت کے میدان میں، جہاں پر کسی کا سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک بالش کے مانند ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کا سایہ ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا۔ وہاں پر اگر کسی کا ایک جگہ ہوگا تو وہاں ایک جو اپنے نفس پر قابو کیا اس کا بھی جگہ ہوگا اس عرش کے سائے میں۔ تو اس عورت کو اللہ کے نبی نے رجم کر دیا، مار دیا۔ پھر اس کی جنازہ کی نماز اللہ کے نبی خود پڑھائی، اس کی جنازے کی نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی جو زانی عورت زنا کرتی تھی، اللہ کے نبی آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، آپ اس ایسے بدترین ایسے عورت کی آپ نماز پڑھائی جو زنا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تم جانتے ہو اس عورت نے ایسا توبہ کیا، اس طرح توبہ کی، اس طرح توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں کو بانٹ دیا جائے تو تب بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی توبہ کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا اس عورت کی توبہ کو، اگر اس عورت کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بانٹ دیا جائے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اس طرح قبول کیا۔ رجم تو ہوا لیکن اللہ نے توبہ اس کا قبول بھی کیا۔ یہ تھی تو ہم بھی آج جو بھی گناہ کر رہے ہیں، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث کی باتیں ہیں، ہم جو کچھ بھی گناہ کریں، پہلی بات گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، لیکن گناہ ہو جائیں، حدیث کی باتیں ہیں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ گناہ خود کر چکے ہیں لیکن دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں، سب کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں، بالکل غلط باتیں ہیں۔ گناہ خود کیے ہیں، گناہ اپنے اندر رکھے، پردہ رکھے، پوشیدہ رکھے، صرف آپ کے اندر، اللہ کے اندر وہ گناہ کے بارے میں اس کے بارے میں جانکاری ہو، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئیں، افسوس کرے اس گناہوں کو لے کر، لیکن دوسروں کو بتانا مت۔ دوسروں کو بتائیں گے تو پھر گواہی بن جائے گا۔ جو کچھ بھی گناہ کرے اپنے اندر ہونا چاہیے، دوسروں کو بتانا نہیں چاہیے۔ اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف ضرور کرے گا لیکن شرط ہے توبہ کرے، اور گناہ اس وقت معاف ہوگا جب گناہ کر لے اور گناہ کے بعد پھر ہمیں اس گناہ پر شرمندگی محسوس ہو اور پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، تب جا کر وہ گناہ معاف ہوگا۔ آج تو ہم توبہ کر رہے ہیں صرف منہ سے توبہ، تو استغفر اللہ معاف کر دے، ایسا توبہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے روئیں، کب تک روئیں؟ آخری سانس تک روئیں، تہجد میں روئیں، نماز میں روئیں، چاشت میں روئیں، نفل میں روئیں، ہر نماز کے بعد دعائیں مانگیں، روئیں، اور اسی گناہ کے بارے میں شرمندگی محسوس کرے اور توبہ کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں ٹائم پر فلاں گناہ کر دیا۔ صرف آپ کے دل کی بات اپنے رب کے سامنے بتاؤ اور گناہ کا اقرار کرو، سب کے سامنے نہیں۔ یہ حدیث کی باتیں نہیں ہیں، میں نے گناہ کیا، میں نے زنا کیا، سب کو بتاتے پھرتے ہیں، فلاں دوستوں سے بتائیے۔ اگر ہم دوسروں کو بتائیں گے اس کے دل میں بھی خواہش جاگے گا، پھر وہ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ کا ذمہ دار میں ہوں گا،
اس لیے گناہ کریں لیکن دوسروں کو نہ بتائیں. پہلی شرط تو یہ کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو دوسروں کو نہ بتائیں.